بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم دوستو، ہر انسان کا رزق رساں وہ اللہ ہے۔ سب مخلوق کو روزی پہنچانے والے اللہ ہے، رازق وہ اللہ ہے، ہر چیز کو روزی پہنچانے والے وہ اللہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر موجود ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور ایک جگہ فرمایا اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ تو قرآن پاک کے اندر یہ رزاقیت والی صفت اللہ نے اپنے لیے بیان کی ہے اور کئی جگہ پر بیان کی ہے۔ تو اصل حقیقی رزاق یہ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں، اللہ ہی پوری مخلوق کے رازق ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر الوہاب الرزاق الفتاح کا ایک عمل لکھا ہے، بڑا ہی پیارا مبارک عمل ہے۔ اس کے ذریعے سے بڑے لوگوں کی زندگی بدل گئی ہے، بڑے لوگ مالا مال ہو گئے، ہر ایک کو اللہ نے بہت کچھ دے دیا ہے، کیونکہ یہ عمل بڑا ہی پیارا وظیفہ ہے۔ اس کے اندر اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، جو اس کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھتے رہے بہت کچھ انہوں نے حاصل کیا اور مالا مال ہو گئے، اور زندگی میں ہر قسم کی دولت اللہ نے ان کو عطا فرما دی، کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے بے شک رازق ایک اللہ ہے، بے شک ہر چیز کو، ہر مخلوق کو روزی پہنچانے والے کون ہیں؟ اللہ ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، رزق اللہ کہہ رہے ہیں یہ رزق ہمارے ذمہ ہے۔ تو یہ اس یقین کے ساتھ پڑھنا کہ رازق ہمارے اللہ ہے، روزی پہنچانے والے اللہ ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، روزی کا بندوبست اللہ نے ہی کرنا ہے، اللہ ہی کے خزانے میں رزق ہے، اللہ ہی حقیقی رازق ہیں۔ اس نیت سے، اس جذبے سے، اس یقین سے پڑھے تو دیکھو پھر کیسے کام ہوتا ہے، پھر دیکھو اللہ کی طرف سے کیسے دروازے کھلتے ہیں۔ محترم سامعین، ہمارے ان وظائف سے، ہمارے ان اعمال سے اگر اللہ کی طرف سے کوئی بھی دروازہ کھل گیا تو ہمارے بھی کام بن جائیں گے، ہماری 7 نسلوں کے کام بن جائیں گے، اللہ ہماری اولاد کے بھی کام بنا دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ صرف اسی کو جس نے یہ عمل وظیفہ کیا ہے اس کو ہی نوازیں، بلکہ اللہ کی نوازش بہت وسیع ہوتی ہے، اللہ کی نوازش 7 نسلوں تک چلتی ہے۔ کیونکہ جب آدمی خود نیک ہو جائے اور اللہ سے مانگتا رہے، اللہ سے سوال کرتا رہے، اللہ رب العزت بڑے قدردان ہے، اللہ اس کو دے دیتے ہیں، اور اللہ مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں کہ آدمی ہر روزانہ اللہ سے مانگتا رہے، اللہ خوش ہوں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لوگو، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اور میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا رازق ہوں، لہٰذا مجھ ہی سے مانگو۔ جو مجھ سے مانگتا ہے اللہ کہتے ہیں نامراد نہیں ہو سکتا، محروم نہیں ہو سکتا، اس کو وہ چیز مل ہی جائے گی جو وہ مجھ سے مانگتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے بندے، ایک تیرا ذہن ہے، ایک تیری تمنا ہے، ایک تیری آرزو ہے، ایک تیری خواہش ہے، اگر تو اپنی خواہش کو میری خواہش، میرے حکم پہ قربان کر دے تو پھر میں وہ کر دوں گا جو تیری خواہش ہے۔ اے بندے، اس لیے اپنی خواہش کو میری خواہش پہ قربان کر، اس لیے کہ میں تیرا مالک ہوں، اس لیے کہ میں تیرا رازق ہوں۔ لہٰذا بندے کو چاہیے کہ اپنی خواہش کو اللہ کی خواہش پہ قربان کرے، اپنے رضا کو اپنے اللہ کی رضا پہ قربان کر دے۔ آدمی یہ کہے کہ میں اللہ کی رضا کے مطابق عمل کروں گا، رضا بالقضا جس کو کہتے ہیں، اس کے مطابق آدمی اس کے مطابق زندگی گزارے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ پریشان ہو، کوئی بات نہیں ہے کہ اس کے اوپر اس کو روزی نہ ملے۔ روزی کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی ذات ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی ذات ہے۔ رؤوف الرحیم، اللہ کی ذات ہے۔ قدردان، اللہ کی ذات ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی ذات ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ کی ذات ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان، اللہ کی ذات ہے۔ اللہ خالق السماوات والارض ہے، اللہ رب السماوات والارض ہے۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، اللہ ہے، اللہ نے ہی اسمان کو ستاروں سے زینت دی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت، وہ اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ کی ذات ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ کے پاس ہر قسم کے خزانے، اللہ کے پاس ہر قسم کی عزت، ہر قسم کی دولت اللہ کے خزانے میں محفوظ ہے۔ تو جو اللہ سے مانگیں اللہ اس کو دیتے ہیں، اور اللہ ان سے راضی ہوتے ہیں، ان سے خوش ہوتے ہیں۔ آدمی سے مانگے تو آدمی ناراض ہوتا ہے،
حتیٰ کہ اگر بیٹا بھی اپنے باپ سے مانگے وہ بھی ناراضگی کا اظہار کر دیتا ہے، لیکن اللہ ناراضگی کا اظہار کس سے کر رہے ہیں؟ جو اس سے نہ مانگے اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں بے حد خوش ہوتا ہوں، میں مانگنے والوں کو نئی نئی چیزیں دیتا ہوں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ کہ اللہ کہہ رہے ہیں ہم تو ہر وقت دینا ہی چاہتے ہیں، ہر وقت کل یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، یہ اللہ کی صفت ہے، ہر وقت وہ کسی کام میں مصروف ہوتا ہے، ہر ایک کو دے رہے ہیں، کوئی لمحہ خالی نہیں ہے، دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو جو ذات دینے کے لیے ہے، جس نے خزانے بنائے ہیں انسان کے لیے ہیں، اور پھر انسان بھی اشرف المخلوق اور اشرف الکائنات، احسن الکائنات، اجمل الکائنات، اکمل الکائنات، احسن الکائنات، سب اس کائنات سے زیادہ کامل مکمل، سب کائنات سے حسین خوبصورت، سب سے اعلیٰ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے اعلیٰ ہے، اللہ کے مقربین ہیں ایمان والے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ نے اپنے معیت کے وعدے ان کے ساتھ کیے ہیں جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کو ماننے والے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ کی معیت ان کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ تو آئیے اب آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا عمل عرض کرتا ہوں جو میں نے پہلے بیان کر دیا ہے کہ مولانا تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ عمل بتایا، الکریم الوہاب الرزاق الفتاح، الکریم الوہاب الرزاق الفتاح، یہ چاروں لفظ ہیں، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، الکریم الوہاب الرزاق الفتاح۔ یہ آپ نے 1000 مرتبہ 40 دن تک کا چلہ کرنا ہے، 1000 مرتبہ 40 دن کا اس کا چلہ کرنا ہے۔ پھر دیکھیں اللہ کی طرف سے کیسے دروازے کھلتے ہیں۔ زندگی میں ایک مرتبہ 40 دن یہ عمل کر لیں، پھر دیکھو آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ جنہوں نے بھی یہ کام کیے، بڑے لوگوں کے کمنڈ آئے، ہندوستان انڈیا کے اندر لوگوں نے یہ کام کیے۔ مولانا تھانوی صاحب وہاں رہتے تھے سہارنپور کے اندر ہی، آپ تھانہ بھون کے اندر آپ وہاں پر رہے، آپ نے زندگی وہاں گزاری، لوگوں کو بڑا فائدہ ہوا آپ سے، آپ کا بڑا حلقہ تھا، آپ کے بڑے مریدین تھے، لاکھوں کی تعداد میں آپ کے مریدین تھے، آپ نے یہ اعمال ان کو بتایا، مالا مال ہو گئے، آج تک ان کی نسلیں کھا رہی ہیں، ان کی اولادوں کو مل رہے ہیں۔ ان وظائف کے ذریعے سے اللہ نے ان کے دروازے کھول دیے ہیں، اور انہوں نے دل و جان سے وظائف کیے تھے، یقین کامل کے ساتھ وظائف کیے تھے۔ محترم دوستو، اللہ نے ان کو تو بہت کچھ دیا ہے، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں تو اس کے لیے وقت نکالیں، اس کے لیے وقت نکالیں۔ 1000 مرتبہ ہر روزانہ الکریم الوہاب الرزاق الفتاح، یہ اللہ کے 4 اسماء گرامی ہیں، بڑے جو نا یہ بڑی عظمت والے وظائف ہیں، بڑی عظمت والے نام ہیں، ان کے اندر رحمت ہی رحمت ہے، کرم ہی کرم ہے۔ الکریم الوہاب، بہت زیادہ عطا کرنے والا، الرزاق، یہ اللہ کی صفت ہے، رازق، فتاح، دروازے کھولنے والا۔ جو آدمی یہ عمل کرے گا اس کے لیے رحمت کے، روزی کے، برکت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس لیے اللہ سے اپنے رحمت کے لیے برکت کے دروازے کھلوائیں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے خوب مانگیں، اللہ سے گڑ گڑا کے مانگیں، اللہ سے زاری سے مانگیں، متوجہ ہو کے مانگیں، اللہ سے محبت سے مانگیں، اللہ کے دروازے میں گر جائیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کے مانگیں، اللہ سے بار بار یہ اسماء گرامی پڑھ کے مانگیں۔ انشاءاللہ پھر دیکھیں آپ کے لیے رحمت کے دروازے کیسے کھلیں گے، سب رحمت کے دروازے آپ کے اوپر کھل جائیں گے، آپ کی اولاد کے لیے دروازے کھل جائیں گے، رحمت کے برکت کے دروازے کھل جائیں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے دروازے کھول دے، اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کی ضرورتیں پوری فرما دے، روزی وافر عطا فرما دے، برکت والی خیر والی روزی عطا فرما دے، جس سے ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں، جو دین پہ لگنے کا ذریعہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔